حضرت سیدنا امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے یہ عرض کیا کہ حضور، مال تو بہت ہے، میں مالدار ہوں، تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں، لیکن مالدار ہونے کے باوجود میرے پاس سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، دکھ اور بیماری ہمیشہ گھیرے رہتی ہے، مصیبتوں سے میری زندگی بھری ہوئی ہے، تو مجھے کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا امام علی مقام امام حسین سے یہ بات سنی، اور انہوں نے اپنے والد گرامی سے یہ بات سنی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صفتوں کو اپنا لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رزق میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے کہاں کہاں سے رزق مل رہا ہے اور اس میں برکت کہاں سے آ رہی ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جو بہت مالدار تھا، جب اس سے مال سنبھالا نہ گیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ پاک سے عرض کریں کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا میرا مال دولت اس میں جو فراوانی ہے وہ ختم کر دی جائے، میرا مال بند کر دے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس بندے سے کہہ دو کہ تم میری راہ میں دینا بند کر دو، میں تمہیں دینا بند کر دوں گا۔ تو جب اس سے پتہ لگا تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں تو کبھی بھی اللہ کے راستے میں رزق مال خرچ کرنا بند نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں عطا کرنے میں کبھی بند نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی پھر تمہیں عطا کرنے میں کبھی کمی نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے رزق میں اتنی بارش ہوتی ہے، رزق حلال میں اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ اس کی 7 نسلیں تک اس رزق سے فیض حاصل کرتی رہیں گی، اس رزق سے برکتیں حاصل کرتی رہیں گی۔ تو وہ 4 صفات کون سی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو تھیں؟ نمبر 1، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دو، ہمیشہ سچ بولو، اور اپنے کاروبار کی، بزنس کی، تجارت کی بنیاد سچ پر رکھو۔ جو بندہ اپنے تجارت اور کاروبار کی بنیاد سچائی پر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں غیب سے مدد فرماتا ہے اور بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کے مال و دولت کے ساتھ اس کی زندگی میں سکون کی دولت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مدد ضرور فرمائی ہے، اسے مایوس نہیں لوٹایا۔ اور یہی عادت حضرت سیدنا امام زین العابدین کی بھی تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں غریبوں کی مدد اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے غربت سے بچائے، اور میں یتیموں کی مدد اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے بعد میری اولاد پر لوگ رحم کریں اور ان کی مدد کریں۔ تو حضرت امام زین العابدین کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ آپ شاہانہ زندگی گزار کر گئے، مگر 1000 سے زیادہ ایسے خاندان تھے جن کی کفالت کا ذمہ آپ نے اٹھایا ہوا تھا، اور آپ کی زندگی میں کسی کو خبر تک نہیں تھی۔ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ کے کندھے پر بوریوں کے نشان تھے، جو کہ روزانہ اپنے کندھوں پر بوریاں لاد کر غریبوں کے گھروں میں تقسیم کر کے آیا کرتے تھے۔ تو آپ کی وفات کے بعد پھر ہزاروں خاندان باہر نکلے اور انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں روزانہ کی بنیاد پر رزق اور مال اور کھانے پینے کا سامان حضرت امام زین العابدین دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا دوسرا کام غریبوں کی مدد کرنا۔ اور غریبوں کی مدد 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی مٹھی کو اس طرح بند کیا ہوتا ہے، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال کو اس طرح کرتے ہیں کہ جو بھی غریب آئے، جو بھی دکھیارا آئے، جو بھی ناکام جو بھی آئے تو وہ وہاں سے اپنے حصے کا رزق اٹھا لے، جو اسے چاہیے وہ وہاں سے اٹھا کر لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے مال میں بھی فراوانی عطا فرماتا ہے اور اس کے ساتھ انہیں سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تیسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفت مبارک اور عادت مبارک تھی وہ یہ تھی کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے۔
تو یہ تیسری بات ہے کہ اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر صلہ رحمی کرنا اور ان پر خرچ کرنے سے اللہ مال رزق میں فراوانی بھی عطا فرماتا ہے اور برکت اور سکون کی دولت بھی عطا فرماتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ ہمیشہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کیجیے۔ تو انشاءاللہ ان 4 عادتوں کو جب آپ اپنا لیں گے، جھوٹ نکال دیں، ہمیشہ سچ بولیں، نمبر 2 پر غریبوں کی مدد کریں، نمبر 3 پر اپنے گھر والوں، اہل و عیال پر اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اور چوتھے نمبر پر پانچوں نمازیں باجماعت ادا کریں۔ تو انشاءاللہ ایسا کرنے سے چند ہی دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کو بڑھا بھی دیا ہے اور مجھے اطمینان قلب بھی نصیب ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔